ہاں جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ گڈ مارننگ. جی کائنات کیسی ہو؟ کائنات سب کو انفارم کرو. آواز آ رہی ہے آپ کو میری کائنات؟ وعلیکم السلام. رضا کیسے ہو آپ؟ اچھا، جو کل ہمارے مینٹل ڈس آرڈر مینٹل ڈس آرڈر کا چائلڈہڈ اور اڈولسنس میں چل رہا تھا، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. اس یونٹ کو آج ہم ختم کر دیں گے. یہ کمپلیٹ یونٹ ہے، اس کے اندر میکسیمم چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. جی نمرا کیسی ہو؟ اے ڈی ایچ ڈی ہم نے دیکھا ہے، یعنی کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہم نے دیکھا ہے. اس میں ہم نے امپلسیو دیکھا ہے کہ امپلسیو کیا ہوتا ہے اور ان اٹینٹیو کیا ہوتا ہے. گرلس کا ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر ان اٹینٹیو ہوتی ہیں، اور جو بوائز ہیں وہ کمبائنڈ ہوتے ہیں ان نیچر، یعنی کہ کمبائنڈ اگریسو ہوتے ہیں. ہاں جی افراسیاب، گڈ مارننگ. کیسے ہو آپ؟ کوموربڈ کنڈیشنز ہم نے اس کا دیکھی ہے. موڈ ڈس آرڈر انزائٹی ہوتی ہے، لرننگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ. تھیوریز ہم نے دیکھی ہیں. اس کی ٹریٹمنٹس کل ہم دیکھی ہیں. کافی ساری میڈیسنز ہم نے دیکھی ہیں، کیا کیا میڈیسنز اس کے لیے یوز ہوتی ہیں. اور شاید یہ لیکچر ہم نے کل کور کر لیا. میجر ڈپریشن ٹریٹمنٹ، کوگنیٹو تھراپی، ایٹیولوجی، سوسائڈ، میجر ڈپریشن. سوشل فوبیا اچھا نہیں، ٹھیک ہے رہتا ہے ابھی. ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ ہم نے اس کی دیکھی ہے. جی کائنات. کنڈکٹ ڈس آرڈرز دیکھے ہیں کل ہم نے. کنڈکٹ ڈس آرڈرز کیا ہوتے ہیں ان پہ ڈیٹیل ہم نے ڈسکشن کی ہے. ہاں جی افروز میں ٹھیک ہوں. اچھا آپ لوگ پڑھو کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. یہی اسٹڈی ہے جو ابھی ہو جائے گی. ہاں جی میرین کیسی ہو؟ ٹک ڈس آرڈر ٹرانزینٹ ٹک ڈس آرڈر ہے. کنڈکٹ ڈس آرڈر ہو گیا. اب ٹرانزینٹ ٹک ڈس آرڈر میرا خیال ہے کہ آج ہم نے کرنا ہے کیونکہ یہ نیو چیز آئی ہے. سنگل اور ملٹیپل موٹر اور ووکل ٹکس ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا تھینک یو میرا، تھینک یو سو مچ. جی میرین میں ٹھیک ہوں. اچھا کیا ہے ٹک ڈس آرڈر؟ ٹک ڈس آرڈر جو ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موٹر اور ووکل ٹکس ہوتی ہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کو آوازیں نکالنے کی، کچھ جرکی موومنٹس کرنے کی عادت ہوتی ہے، بے وجہ گردن ہلانا، ہر وقت عجیب عجیب آوازیں نکالنا اور عجیب عجیب طریقے سے ہاتھ کو باڈی کو موو کرتے رہنا. کچھ لوگوں کی یہ ٹک کی پرابلمز ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹک اینڈ ٹراؤٹس ہم نے پڑھا تھا. تو یہ کیا ہے؟
टिक जो है ये बेसिकली वोकल भी होता है और मोटर भी होता है, और ये अकर होता है मैनी टाइम्स अ डे, काफ़ी सारा टाइम के अंदर अचानक से अटैक होता है, एकदम वो मूवमेंट शुरू हो जाती है। नियरली एवरीडे, रोज़ भी हो सकता है, फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स के लिए, और फिर उसके बाद बट नॉट लॉन्गर देन 12 मंथ्स। इसमें मोस्ट जो ट्रांजिएंट टिक्स है आर सिंपल, नॉट कॉम्प्लेक्स एंड डू नॉट यूजुअली कॉज डिस्ट्रेस। हाँ जी रज़ा। हाँ जी मुबीन, कैसी हो? जी नबीला, सबको वालेकुम सलाम। अच्छा, क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर्स में क्या होगा, सिंगल और मल्टीपल इसमें होंगे, मोटर और वोकल टिक्स होंगे दैट लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर, इसके अंदर जो एसोसिएटेड आएंगे, ठीक है। किस में भला, ये जो हमारे पास चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर। टोरैट्स क्या है, टोरैट्स मल्टीपल मोटर और वन और मोर वोकल टिक्स हैं। इसके अंदर क्या होगा, ये लास्ट करते हैं फॉर 1 ईयर, मैनी टाइम्स अ डे, नियरली एवरी डे, विदाउट अ टिक फ्री पीरियड ऑफ मोर देन 3 कंसेक्टिव इसके मंथ्स चलते हैं। हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। हमने टिक और टोरैट्स पढ़ा था, और वो पार्ट है इसका मेंटल चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर का, ठीक है। इसके साथ ये कोमॉर्बिड में आता है। तो राइट में ऑनसेट बिफोर एज होगा 18 में, और पीक ऑनसेट जो है वो एज 5 to 8 ईयर्स में होगा। सेवेरिटी टेंड्स टू पीक होगी 8 to 11 ईयर्स, और विद इम्प्रूवमेंट और इवन रेजोल्यूशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्रिवेलेंस इसकी है, ट्रांजिएंट टिक्स जो हैं वो अकर होते हैं 16 to 13% ऑफ ऑल चिल्ड्रन में, और क्रॉनिक टिक डिसऑर्डर जो है वो अकर होते हैं 1 to 2%, और विथ 3:1 के रेशियो ऑफ बॉयज़ में और गर्ल्स में। इसके अलावा क्या है, टोरैट्स इज मच लेस कॉमन, अकरिंग इन 5 to 10 ओवर 10,000, ठीक है। हाँ जी अक्सर, गुड मॉर्निंग। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे पाकिस्तान में अगर बच्चा कोई ऐसी हरकतें करता है ना, कोई भी उसको ये नहीं कंसिडर करता, या हमारी सोसाइटी में, कि ये डिजीज़्ड है, ठीक है, या इसको कोई मेंटल इफेक्ट है। हमारे यहाँ पे ये कंसिडर किया जाता है, इसको ज़्यादा पैसे दे के ना, लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया, इसको उठते बैठ के छितर मारो, ये सही हो जाएगा, इसे पैसे देना बंद कर दो, इसका टीवी चलाना बंद कर दो, इससे साइकिल ले लो, इससे मोटरसाइकिल ले लो, आजकल एक ही चीज़ है, इससे मोबाइल ले लो, ये ठीक हो जाएगा, ये बंदे का पुत्र बन जाएगा। मोबाइल पे पता नहीं सारा वक्त क्या क्या देखता है, ऐसी चीज़ें सीख रहा है, इसके पैसे बंद कर दो। अब आप लोगों ने तो पैदा होते ही मेरा ख्याल है मोबाइल देखा, मैं तो जब ट्रेनिंग में चली गई थी तब मोबाइल आया था, और ट्रेनिंग के बाद मोबाइल की शक्ल देखी है, ठीक है। घर में सबके पास होता था, वो घर खुशी खुशी जाते थे, घर पर मोबाइल है, घर मोबाइल देखेंगे। हाँ बस यही कहा जाता है कि इसको सिर्फ तमीज़ नहीं है, इसको सिर्फ तमीज़ सिखाने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें चलती हैं, ठीक है, कहा जाता है। अच्छा अब क्या है, सिचुएशन क्या है कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, मुझे बड़ी हंसी आई, बनी हुई थी रिच मामा और पुअर मामा पे ना। तो जो रिच मामा थी वो हर एक का जवाब जो है वो इस तरीके से देती थी कि बच्चे को ना, मतलब वो अपने ही उसमें, और जो जो पुअर मामा थी वो क्या करती थी, बच्चे को कहती है, अब पुअर वाले के जो है ना शुगल चेक करो, पुअर वाली कहती है, बच्चे से पूछती है, इधर आ मैं तेन पढ़ावां। अच्छा वो पूछ रहा, कहती है, एक दरख्त पे 4 चिड़िया बैठी हैं, एक मर गई, पीछे कितनी बची, उसने कहा 3, कहती है 3, मेरा दिमाग ना खराब करें तू, मेरा दिमाग ना खराब करें, 3 कितने रह गई। वो फिर सोच, अब आगे जो बच्चा बैठा होता है ना उसका, वो हमारे जैसा होता है, वो कहता है अगर माँ कह रही है तो इट्स मीन के मैं गलत ही होऊंगा। वो कहता है आगे से, अच्छा मैं फिर तेनू कह रही हूँ, माँ कहती मैं फिर तेनू कह रही हूँ, एक दरख्त ते 3 चिड़ियां बैठियां सी ते 4 बैठियां सी, एक मर गई ते कितनी बची, कहता 2। बड़ा मारती उसको जूतियों से, फिर पूछती है, कहती मैं फिर कह रही हूँ, फिर 10, फिर वो कहता है 1, फिर वो बड़ा बोलती है, फिर उसको मारना शुरू कर देती है, वो परेशान हो जाता है, फिर बची कितनी, कहता कोई भी ना बची, एंड पे उसने सारी मार दी, फिर भी उसकी माँ उसको मारती रही। तो ये हमारे लोगों की वाकई ही ये वाली मेंटालिटी है कि बच्चे को गाइड नहीं करते, उल्टा इतना जलील कर देते, इतना जलील कर देते कि वो ये सोचता है। अब इसी वजह से तो हमारे पाकिस्तान में अक्सर लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि सही रास्ता तो दिखाया नहीं जाता, गलत रास्ते बहुत दिखाए जाते हैं। अब देखो वो बेचारा पढ़ने के लिए माँ के पास आया, माँ उसको गाइड कर सकती थी अच्छी तरह से, उसको सही तरह बताती, बेटा ऐसे नहीं ऐसे ना,
اس کو مار مار کے کنوینس کر لیا تو نہیں پڑھنا، تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تیری کرتوتا ہی نہیں پڑھا نالیاں. ہاں دیسی موم والا، ہاں اکثر دیسی موم تھا، تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تو پڑھنا ہی نہیں، ایسے کر کے اس کو کہتی ہے. تو یہ جو بے وجہ کی اور بے جا جو ڈسکریمنیشن ہے نا ہر وقت اچھی نہیں ہے. اچھا لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ایک چیز کا بڑا اچھا علاج کرتے ہیں، یہ جو مینٹل ڈس آرڈر ہے نا اس کا چھترول کے ساتھ ویسے بڑا اچھا علاج کر دیتے ہیں بچوں میں، اس لیے بہت کم بچپن سے ہی ایسی چیزیں آتی ہیں. یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہمارے لوگوں میں بچوں کے اندر مینٹل ڈس آرڈر بڑے لیٹ آتے تھے، نہیں آتے میرا خیال ہے جہاں تک. زیادہ تر جو یہ زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بچوں کو زیادہ آتا ہے، کیونکہ یہ ضرورت زیادہ چوچلے دیکھ کے یا ضرورت سے زیادہ ان کو پیمپر کر کے، یا پھر ان کو، میں سوچتی تھی کہ زیادہ تر ان کے بچے ہی اب نارمل کیوں ہوتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں. اب ہمارے ماں باپ اتنی سارا وقت نظر رکھتے ہیں نا کہ اچھا اکثر تھینک یو. تو ایک ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں ہر وقت اتنی صحیح اور غلط وے میں جیسے بھی ہے اتنی نظر رکھتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے نا کہ روٹی کھاتے ہوئے نوالے بھی گنیں گے. اس نے یہ اتنے نوالے ڈالے، اس نے سیدھا نہیں ڈالا، اس نے ٹیڑھا منہ کر کے نوالا ڈالا، یہ ہنسا کیوں ہے روٹی کھاتے، ایسے کیوں کیا. اب میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں نا بھانجے ہیں میرے، ٹھیک ہے، بھانجے ہیں بھتیجے ہیں، ان کا ہم نے روٹی کھاتے ہوئے ان کا اٹھتے بیٹھتے ایسے کیوں بیٹھا ہے، صحیح طریقے سے کیوں نہیں بیٹھا، صوفے پہ جم مار کے کیوں بیٹھا ہے، سیدھے طریقے سے کیوں نہیں بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بڑوں کے سامنے کیوں بیٹھا ہوا ہے، گلاس ایسے کیوں نہیں پکڑا، اور منہ میں نوالا ڈالنے کے بعد کتنی دیر چبایا، منہ کیوں نہیں بند کیا. سارا وقت ہمارا یہی کام ہے، ہم اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لوگ ویسے ہی نہیں ان چکروں میں پڑ سکتے، ان کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے معصوم کے پھپھیوں سے چھپنے کے، ماں باپ سے چھپنے کے. ان کو مینٹل ڈس آرڈر کیا ہونے ہیں. ہاں جی رضا صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ جی افرس. اچھا، کوموربیڈیٹی ٹورائڈ ڈس آرڈر کے ساتھ کیا آتی ہیں؟ 40% of the Tourette disorder also meet 40% آف ٹوریٹس جو ہیں وہ چلڈرن میں آلسو میٹ کرائٹیریا فار او سی ڈی. ٹھیک ہے، او سی ڈی کا بھی کرائٹیریا یہ فلفل کرتے ہیں. اس کے علاوہ مور دین 20% آف چلڈرن ود اینی ٹک ڈس آرڈر ہیو او سی ڈی. جن کو ٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے نا ان کو کافی حد تک چانسز جو ہیں وہ اس کے جو ہیں ٹک ڈس آرڈرس کے بھی ہوتے ہیں. کوموربیڈیٹی ہے ٹورائڈ ڈس آرڈر کی. مینی چلڈرن ود ٹورائڈ ڈس آرڈر ہے ڈپریشن اور انگزائٹی ہوتا ہے. 8 to 27% آف چلڈرن ود ٹورائڈ ڈس آرڈر آلسو ہیو اے ڈی ایچ ڈی بٹ موسٹ ہیو امپلسیوٹی. ٹھیک ہے، اور جو موسٹلی ہیں ان کو امپلسیوٹی بھی ہے. کافی سارے بچے جو ہیں جن کو ٹورائڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے ان کو ڈپریشن اور انگزائٹی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا، آپ نے وہ بات سنی ہوگی، اگر ایک ہی جگہ پہ ایک ہی موومنٹ کوئی بندہ بار بار کری جا رہا ہے نا، جیسے کہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں اس کی، آلدو کہ یہ ٹورائڈ ڈس آرڈر تو نہیں ہے، لیکن ماں کیا کہ لیکن جو ایک بندہ ہے وہ موومنٹ کرتا ہے ٹانگ کی بیٹھے بیٹھے. اب نارملی کوئی نہیں ٹانگ ہلاتا، لیکن اگر بیٹھے بٹھائے اگر ایک دم سے وہ ٹانگ ہلانے لگ جاتا ہے اور کسی دھیان میں بیٹھے تو وہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی سوچ جو ہے وہ خوشی والی بھی ہو سکتی ہے، ڈپریشن والی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ خوشی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کس طرح کی خوشی، وہ اس کی وہ سوچ کیسی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح انگزائٹی ہے. اب کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ لوگ انگزائٹی میں اگر چاہے اسٹریس، چاہے رزلٹ کی انگزائٹی ہے، چاہے کوئی اسٹریس ہے، چاہے کوئی ایکسائٹمنٹ ہے، چاہے انٹرویو ہے، ٹھیک ہے، چاہے شادی کے لیے 10 ماہ سے نیل بڑھائے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے نیل کھا لینا ہے.
لڑکے ہیں نیلز جتنے مرضی پڑھائے ہوئے ہیں اور پیپر آ گئے ہیں تو نیلز کھا لیے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بات بتاتی ہوں. میرے ہسبینڈ کہتے ہوتے تھے نیل بائٹنگ میں، ہاں بالکل افراد صاحب ایسے ہی ہے. اب وہ اچھا پڑھ رہے ہیں نا، ٹانگ انہوں نے ہلائی جانی ہے، یہ ابھی تک کی روٹین کی بات ہے، ٹانگ ہلائی جانی ہے اور نیل بائٹنگ چل رہی ہے. اچھا میں کہتی تھی کھا لو کھا لو کھا لو، پورا انگوٹھا ہی کھا لو، پورا ہاتھ ہی کھا لو. پھر کہتے تھے، پھر ہٹا لیتے تھے. پھر اگر کسی سوچ میں اگر پڑھ رہا ہوں میں ہلا کے کہتی تھی کہ بھئی نہ کرو، نہ ایسے کھاؤ، تو پھر انہوں نے کہا کیا ہے تجھے، میں پڑھ رہا ہوں، میرا دھیان ہٹا دیتی ہے. مطلب یہ کہ جب تک انہوں نے پوری انگلی نہیں کھا جانی نا، تب تک ان کو سبق یاد نہیں ہوگا جو بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا اس طرف دھیان نہیں جائے گا. اس طرح کی روٹین. اور اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اب، یا پھر جب میں نے کہا نا آپ کے نیلز بہت بڑے ہو گئے، نیلز کاٹنے، بس ایگزام آنے والے ہیں نا، اسٹڈی شروع ہونے والی ہے نا، بھی مطلب میں تو ویسے ہی کھا جاؤں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے. 8 to 27% of children with Tourette disorder. رضا کو بھی عادت ہے نیل بائٹنگ کی. Tourette disorders also have ADHD but most have impulsivity. Recognizing tics typically brief clonic movements ہوتی ہیں آئیز کی. صحیح. اکثر تم پھر بڑھا لو جو نیل بڑے کر لیتے ہیں نا ان کے نہیں ہوتے. میرے اپنے بہت شارٹ ہوتے ہیں نیل، اور اگر میں جب ایک دفعہ بڑھا لوں نا پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب نہیں میں کاٹوں گی، اب نہیں میں ایسے کروں گی. اس لیے پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ذرا بڑے ہی رکھوں نیل. اچھا ویسے کب کرتا ہے زبلون؟ صحیح. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ٹپیکلی جو بریف اس میں کلونک موومنٹس ہوتی ہیں آئیز کی، فیس کی، نیک کی اور شولڈرز کی. موسٹ کامن اس میں آئی بلنکنگ ہوتی ہے، فیشیل گرائمیسنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ فیس کی موومنٹ ہوتی ہے، انوالنٹری ہیڈ جرکنگ ہوتی ہے، سر کو لوگ ہلاتے ہیں بار بار، بے وجہ ہلاتے رہتے ہیں. ٹپیکلی ووکل ٹکس آتی ہیں، انوالو تھروٹ کلیئرنگ، کچھ بے وجہ گلا بغیر کسی بات کے ایسے کر کے عجیب عجیب گلے سے آوازیں نکالتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے مینڈک جیسی آوازیں نکالتے رہتے ہیں. جی ان کی عادت بنی ہوئی ہے جی ہم اپنا گلا صاف کریں ہر وقت. ٹھیک ہے. ٹپیکلی ووکل ٹکس آتی ہیں یہ، اس میں تھروٹ کلیئرنس ہوتی ہے، گرنٹنگ ہوتی ہے، بارکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹکس میں بھی سمپل یعنی کہ ہو سکتی ہے اور کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے، بریف یا الیبوریٹڈ بھی ہو سکتی ہیں. نان ٹیکس میں کیا آئے گا؟ ہیبٹ سچ ایز ہیئر ٹریلنگ اور اسکن پکنگ آر ناٹ ٹکس. اب جیسے کچھ لوگوں کو نا بے وجہ، جیسے اب میں آپ کو ایگزامپل ایک بات بتاتی ہوں. اب جیسے میں آپ لوگوں کے پاس بیٹھی ہوں نا، تو میں اکثر آپ لوگوں نے کلاس میں بھی دیکھا ہوگا میں اپنے بالوں کو نا ایسے فنگر کے اوپر رول کرتی رہتی ہوں جب کھلے ہوں، ٹھیک ہے، یا دھلے ہوں. ٹھیک ہے. تو میری یہ عادت ہے میں کرتی رہتی ہوں. یعنی کہ میں بات کرتے ہوئے نا میری اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہوتی ہے، میں اس طرف اپنے آپ کو بزی رکھ رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یا پھر جیسے کسی نے واچ پہنی ہوتی ہے وہ اپنی واچ کو ہاتھ میں رکھتا ہے، یا کسی کا رنگ ہے وہ اس رنگ کو موو کرتا رہتا ہے. اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو یہ ٹکس میں نہیں آتا. کچھ لوگ اسکن کو پک کرتے رہتے ہیں، کچھ جیسے اپنے فیس پہ خود ہاتھ لگانا اور اس طرح سے اپنے فنگرز کو، ہاتھوں وغیرہ کو اس طرح سے موو کرتے رہنا. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ یہ ٹکس میں نہیں آتا. کمپلشن آف او سی ڈی آر ناٹ ٹکس. کسی بھی کمپلشن ہونا او سی ڈی کا، یعنی کہ obsession اور کمپلشن، یہ دو چیزیں مل کے او سی ڈی بناتے ہیں نا، تو یہ بھی ٹکس میں نہیں آتا. پھر اس کے بعد ہے الرجک تھروٹ کلیئرنس اور سنیفنگ آر ناٹ ٹکس. اگر آپ کو الرجی ہے، جیسے کہ ابھی کرنٹ اسٹیٹ میں آپ میں سے کسی کو فلو ہے، فیور ہے یا کف ہے، تو ابھی آپ کے گلے میں بار بار اریٹیشن ہو رہی ہے اور آپ کف کرتے ہو، یا آپ کوشش کرتے اپنے گلے کو کلیئر کرنے کی، اس طرح سے بولا نہیں جا رہا ہے، ایسے کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹکس میں آئے گا. یہ آپ کو الرجک ہے اور یہ ٹیمپریری ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اس میں کنسیڈر نہیں کریں گے. حنان کا بھی ابھی تک میسج نہیں آیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، اور بوائز کا بھی میسج نہیں آیا. یہ لوگ آن لائن نہیں ہیں. آپ میں سے اگر کوئی آن لائن ہے تو وہ مجھے میسج کرو جس نے ابھی تک نہیں کیا، تاکہ میں اس کی اٹینڈنس لگا لوں، مجھے پتا ہو کون کون پریزنٹ ہے. اچھا. اس کے علاوہ پینڈاس کیا ہے؟ پینڈاس ہے پیڈیاٹرک آٹو امیون نیورو سائکیٹرک ڈس آرڈر ایسوسیٹڈ ود گروپ اے اسٹریپٹوکوکس. ٹھیک ہے. اس کو پینڈاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ پیڈیاٹرک آٹو امیون نیورو
neuropsychiatric disorders associated with group A streptococcus. ٹھیک ہے. انفیکشن میں precipitate abrupt onset of tics, compulsions, emotional lability, episodic and recurrent. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ انفیکشن جو ہے وہ پریسیپیٹیٹ کرتا ہے ایبرپٹ آنسٹ آف ٹکس کو, کمپلشنس کو, ایموشنل لیبلٹی کو, ایپیسوڈک اور ریکرنٹ سچویشنس کو. اسے پینڈاس کہتے ہیں. اور بیسیکلی پیڈیاٹک آٹومیون. اٹینڈنس لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا جنہوں نے مجھے میسج نہیں کیا, قرت نے نہیں کیا تھا, اس نے کر دیا ہے. باقی جویریہ وغیرہ کے تو تب سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں, مجھے پتا آپ لوگ پریزنٹ ہو. پینڈاس کیا ہے؟ ایک کلینکلی انڈیکیٹڈ, اگر اس کو کلینکلی انڈیکیٹ کیا جائے, اوبٹین اسٹریپٹوکوکل کلچر, اے ایس او ٹائٹرس اس کے لیے کروایا جاتا ہے. اینٹی ڈی این ایز کروائے جاتے ہیں بی. اور اف اسٹریپٹوکوکل انفیکشن از کنفرمڈ, اور اگر کنفرم ہو جائے, ٹریٹمنٹ ود دا پینسلین میں امپروو ٹکس اینڈ او سی ڈی سمٹمس. ٹھیک ہے. او سی ڈی اور ٹکس کے سمٹمس کو یہ امپروو کر دیتی ہے. ٹریٹمنٹ میں کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن فار پیشنٹ, فیملی اینڈ اسکول پرسنلز کے لیے ہے. ایجوکیشن فار پیشنٹ ہے, فیملی ہے, اسکول پرسنل دی جاتی ہے اس کے ٹریٹمنٹ میں. اور اس کے علاوہ فارماکو تھراپی ہے, الفا ایگونسٹ ہے, اور کلوناڈین ہے اس کے علاوہ, اور گونافیکین ہے, اور نیورولیپٹکس ہے سچ ایز ریسپیریڈون ہے, یعنی کہ اس کو اسپائرکس کے ریسپیریڈون کے نام سے بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور نکوٹین پیچز ہیں, may be useful for severe tics resistance to other medications. What else could it be? ٹھیک ہے. He does not have tics, he just restless and inattentive. ٹھیک ہے کہ اچھا کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ, ٹکس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. واٹ ایلس کوڈ اٹ بی, یہ کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ. اگر اس کو ٹکس نہیں ہے تو کیا ہے, مے بی وہ ریسٹلیس ہو یا ان اٹینٹیو ہو, یعنی کہ اس ٹائم میں وہ اٹینٹیولی نہیں بیٹھا, لیکن اپنے دھیان میں سر ہلا رہا ہے, کچھ سوچ رہا ہے, اس نے سر ہلایا ہے, یا اس نے بے وجہ ہی آپ اس سے کر رہے ہو, لیکن وہ آپ کی طرف دیکھ بھی رہا ہے, لیکن دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کہاں کھو گیا, اور اس نے آپ اس سے بات کرو, لیکن وہ اس بات میں اتنا کھویا ہوا ہے کہ اس نے پرے منہ کر کے نا اپنا جو ہے وہ سارے لانا شروع کر دیا, پاؤں لانا شروع کر دیا, وہ اپنی سوچ میں. یعنی کہ اب جیسے فار ایگزامپل بات کر لو, جیسے چلو میں ایگزامپل بات کرتی ہوں, افراسیاب ہے, بات یہ کر رہا ہے رضا سے, اور باتیں کرتے کرتے کیا کیا کہ اپنے ہی دھیان میں چلا گیا, اور سوچ رہا وہ تو اب میں لاہور آؤں گا تو صلح کروں گا, سہیلی تو میری ناراض ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے اس کے دماغ میں یہ ہے, اور یہ سوچ رہا ہے کہ اب ہوئے گا کیسے, مینج کیسے کرنا ہے. چلو یہ چھوڑو, یہ فضول ایگزامپل ہے. افراسیاب اور رضا بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سوچ رہے ہیں جی اب اس کو رضا لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے, ہم یہاں جائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. اور رضا سوچ رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے, افراسیاب سوچ رہا ہے کہ میں ایگزامس کے لیے میں کیسے مینج کروں, ابھی بڑی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, مینٹل کا سلیبس اتنا پڑا ہوا ہے, ہم نے چیزیں نہیں یاد کی. یا افراسیاب کہے گا
میڈم تو کہہ رہی ہے میں نے سلیبس کور کرا دیا اور ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, میں نے تو کوئی لیکچر ہی نہیں لیا, میں تو ابھی ڈر کے مارے لیکچر لے رہا ہوں, اس سے پہلے تو میں لیکچر ہی نہیں لیتا تھا. تو میں مینٹل کا کیا, میں نے تو کسی کا بھی لیکچر نہیں لیا, میں اکیلا کیسے مینیج کروں گا اتنی ساری چیزیں. باقی تو پھر تھوڑے بہت لیکچر لیتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس ٹینشن میں ہے, اور ادھر سے انان کہہ رہا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے نا افرا سے اب ہم ایسے کریں گے نا, تو افرا سے اب اپنے ہی چکر میں گم بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے. اور یا تو لیگ کی موومنٹ چل رہی ہے یا ہینڈ کی موومنٹ چل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹکس میں ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے ہلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹک ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے اٹ کوڈ بی اینگزائٹی, یہ اینگزائٹی بھی ہو سکتی ہے. اینگزائٹی ڈس آرڈر اکر ان 13% آف دا چلڈرن اینڈ اڈولسنٹ, 30% آف دا چلڈرن اڈولسنٹ میں آتے ہیں. اس کے کازز ہیں جینیٹکس ہیں, ہائی ہیریٹیبلٹی ہوتی ہے, انوائرمنٹ ہے, ریجیکشن ہے, اسالٹ ہے, ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے, شائع اور انہیبیٹڈ ہونے کی وجہ سے. اس کے علاوہ کیا ہے, فزیکل کمپلینٹس میں ہیڈ ایک ہے, اسٹمک ایک ہوتی ہے, ڈرامیٹک پین ہوتی ہے, ڈیفیکلٹی فالنگ اسلیپ ہے, نائٹ ٹائم میں اویکننگ ہوتی ہے, اوور ایٹنگ کی وجہ سے, وین مائلڈ انڈر ایٹنگ ہو یا بہت سویئر ہو تب بھی اس طرح کے انگزائٹی سمٹمز آتے ہیں. بہت زیادہ کھا لو, تھوڑا کھاؤ, نہ کھاؤ تب بھی. اس کے علاوہ اوائڈنگ آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز اور سوشل گیدرنگ, پور سوشل پرفارمنس ہے, ان اٹینشن ہے, بینگ ڈسٹریکٹیڈ ہے, ایکسیسو نیڈ فار ری ایشورنس ہے. جنرلائزڈ انگزائٹی میں ایکسیسو انگزائٹی ہے اور وری ہے دیٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول, لاسٹ ایٹ لیسٹ 6 months اینڈ کریٹس امپیئرمنٹ ان فنکشننگ ہے, اکمپنیڈ بائی ایٹ لیسٹ ون آف دا فالوئنگ, ریسٹلیسنیس, فٹیگ ہے, ڈیفیکلٹی ہے کنسنٹریٹنگ ہے, اریٹیبلٹی ہے, مسل ٹینشن ہے, سلیپ ڈسٹربنسز ہوتے ہیں. یہ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈرز ہیں. جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر میں اس میں مین ایج آف آنسیٹ جو ہے وہ بٹوین 10 to 13 ایئرز آف ایج میں ہوتا ہے. اور یہ اب بات ہو رہی ہے جو اس میں آتے ہیں چائلڈہڈ کے اندر جو مینٹل ڈس آرڈرز آتے ہیں, ہم بیسکلی اس کی بات کر رہے ہیں. اور اس میں ہم لوگ پڑھتے پڑھتے ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیں, ہم اپنا ٹاپک نہ بھول جائیں, اس لیے میں آپ کو بار بار یاد کراتی ہوں کہ بچوں میں کس طرح سے انگزائٹی آتی ہے اور کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے. اب ان چیزوں کو اسپیسیفائی کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے اسپیسیفکلی کہ چائلڈہڈ میں کیا ہے اور جو اڈلٹس ہیں ان میں ان چیزوں کا کیا افیکٹس ہے. مین ایج کا جو آنسیٹ ہے وہ 10 to 13 ایئرز آف ایج میں آتا ہے. پریویلنس اس کی لیٹنسی ایج جو ہے وہ 3% ہے, اڈولسنس میں 10% ہے. اس کے علاوہ جو وری تھیمز ہیں اس میں ایکڈیمکس ہیں, نیچرل ڈیزاسٹر ہے, سوشل لائف ہے اور فزیکل اسالٹ ہے. بچوں ایک منٹ ذرا میں اسٹیٹس لگاؤں. حفظہ ایسے مزہ نہیں آیا.
میں نے نا گڈ فرائیڈے کا اسٹیٹس نہیں لگایا، میں نے کوئی اور اسٹیٹس لگایا ہے. کچھ پکس ہیں آپ کی، آئی ول شیئر. اکثر اوکے اکثر بھیجو. اچھا غصہ نہ کرنا. ہاں سناؤ حفظہ. ہمارا نہیں، میرا تو برا حال ہی ہے، بس مجھے پسند ہے، میں سنتے سنتے سوئی ہوں، تو بس اسی وجہ سے. ادروائز تو بس ایک ہی جگہ پہ ہم فیمس ہیں. All my family and friends. گانا لگایا تھا وہ ہٹاتی ہوں. اچھا کچی ڈوریاں. اچھا اپنا صاحب یہ کس کا فیوریٹ ہے؟ اچھا مجھے پھر بھیج دینا ہے. اگر میں ہوتی نا کلاس میں تو میں ضرور یہ کروا لیتی. ہمارا اور حفظہ اگر میں ہوتی نا تو تمہیں پتہ ہے میری عادت کا میں نے کیا کرنا تھا، میں نے کہا چلو بکس بند کرو، اب یہی کام ہونا چاہیے، لیکن اب چونکہ ہے نہیں نا تو اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں. اچھا چلو اس کو ختم کریں جلدی جلدی. جنرلائزڈ انگزائٹی کا کیا ہے؟ اس میں کیا ہے کہ اس میں مین ایج جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، وری تھیم اس کی ایکڈیمک وغیرہ یہ سب چیزیں. سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر کیا ہے؟ اب یہ بھی ایک انگزائٹی، سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر. اچھا سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر میں دا موسٹ کامن انگزائٹی ڈس آرڈر آف دا چائلڈہڈ ہے، بچوں کا زیادہ تر جو آتا ہے. موسٹ کامنلی اکرز ایٹ دا ایج آف 7 اور 8 ایئرس میں ہوتا ہے، بٹ میں اکر ان دا ایڈولسنس. سائیکو سوشل تھیوری از دیٹ اینگری فیلنگس ٹورڈز پیرنٹس آر ڈسپلیسڈ ہو جاتی ہیں اس کے اندر. اور سو دا انوائرمنٹ از پرسیوڈ ایز تھریٹننگ. ٹھیک ہے، تھریٹنگ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے اس کو تھریٹننگ کنسیڈر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ سائیکو سوشل تھیوری از دیٹ دا اینگری فیلنگ ٹورڈز دا پیرنٹس آر ڈسپلیسڈ ہو گیا. اچھا بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو جن بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ مطلب ابھی وہ چھوٹے ہوتے 7 سے 8 سال کی ایج میں پیرنٹس سیپریٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو سپریشن انگزائٹی آتی ہے وہ ریزن بنتی ہے بچوں کے اس ڈس آرڈر میں جانے کی. اسے سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر اکر ہوتا ہے 7 to 8 ایئرز آف ایج میں. 7 to 8 ایئرز میں اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جب تک بچہ ہوتا ہے 5 سال کا، 5 سال تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو بھی اتنا ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. اور 5 سال کے بعد بچہ جو ہے 5 سال تک آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے والی میموری ساری کی ساری جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے 5 سال کی ایج سے پہلے. جیسے ہی 5 سال کو کراس کرتا ہے تو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اور میموری بننا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے،
تو اس وجہ سے نا 5 سال سے پہلے کی چیزیں بچہ بھول جاتا ہے اور بعد میں اس کو پیرنٹس کی ریلیشنس کی ان چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کی سوچ وغیرہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو وہ چیزوں کو پھر اسی طریقے سے لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے اس ایج کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے اس کے لیے اسپیسیفکلی. اچھا, پھر اس کے بعد ہے سپریشن انگزائٹی کا کرائٹیریا کیا ہے. ڈیولپمنٹلی ان اپروپریٹ ایکسیسو وری ہوتی ہے concerning separation from those to whom the youngster is attached. اسپیشلی اس کے لیے جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, زیادہ پرابلم تب آتی ہے. اس کا کرائٹیریا ایکسیسو وری کنسرننگ ہوتی ہے سپریشن سے, یعنی کہ اگر کوئی اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ ہے اور اسے ماں سے دور کر دیا جائے تب اسے پرابلم آئے گی. ایویڈنسڈ بائی دا لاسٹ 3 آف دا فالوئنگ. سپریشن انگزائٹی کرائٹیریا اس میں ریکرنٹ اور ایکسیسو ڈس آرڈر ہوگا, ڈسٹریس ہوگا وین دا سپریشن. پرسسٹنٹ ایکسیسو وری ہوگی, لوزنگ اور پاسبل ہارم دی فالوئنگ میجر اٹیچمنٹ فگرز آئیں گے. اس بندے کو کھونے کے لیے وہ ہر وقت جو ہے نا ٹینشن میں رہے گا, جیسے کہ کوئی اپنی ماں سے دور نہیں جانا چاہتا, بہن بھائیوں سے دور نہیں جانا چاہتا, یا ایک ہی باپ ہے وہ بھی اگر سیپریٹ ہو رہا ہے ماں سے, یعنی کہ اپنے ریلیشنس کو خراب کر رہا ہے تب بھی پرابلم آتی ہے. ٹھیک ہے, یا ایک ہی بھائی ہے, ماں اس کو لے کے جا رہی ہے ساتھ تب بھی. اچھا, سپریشن انگزائٹی کرائٹیریا میں پرسسٹنٹ ایکسیسو وری ہوگی that an event will lead to separation from a major attachment figure, for example getting lost or being kidnapped. یا پھر اس طرح کا بھی ہے کہ بھی میں کہیں پہ گم ہو گیا ہوں یا میں کڈنیپ ہو رہا ہوں. پرسسٹنٹ اور ایکسیسو وری ہوتی ہے کسی بھی ایونٹ سے ریلیٹڈ جو کہ سپریشن لیڈ ٹو سپریشن فرام اے میجر اٹیچمنٹ فگر, یا پھر اگر اس طرح کی جو سچویشن ہو کہ کہیں پہ گم ہونے کی یا کڈنیپ ہونے کی اور وہ کسی اپنے وہ لو ون سے وہ سیپریٹ ہو رہا ہے تب بھی اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں. پھر اس کے علاوہ کیا ہے, پرسسٹنٹ ریلیکٹنس ہو اور ریفیوزل ہو ٹو گو ٹو اسکول اور ایلس ویئر بیکاز آف فیئر آف سپریشن سے. پرسسٹنٹ ریلیکٹنس شو کرے یا ریفیوزل ہو اسکول جانے سے یا کہیں بھی, کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ اگر میں کہیں گیا تو میں دور ہو جاؤں گا اپنے پیرنٹس سے, اپنے بہن بھائیوں سے, میں نے نہیں جانا. جیسے کہ ہماری فیلنگز آتی جب ہم نے نیا نیا ہاسٹل آنا ہوتا ہے نا, جب نیا نیا دور جانا ہوتا ہے. جیسے کہ مجھے اگر میں نے اپنے جس طرح سے اگر میں نے دور جانا ہو تو مجھے اس طرح کی انگزائٹی ہوگی کہ میں دور جا رہی ہوں تو میرا کیا حال ہوگا, کیا بنے گا, کیا کیسے مینیج ہوگا, ہے نا. تو اس طرح جب جیسے میں ٹریننگ میں گئی تھی نئی تب میں شروع میں بڑا روئی, اور جب گئی تو راستے میں بھی روتی گئی, ساری رات روتی گئی, اور پھر اگلے دن جا کے پھر تھوڑا سا اسٹیبل ہوئی. پھر آہستہ آہستہ جب پہلی دفعہ ملنے کی تب واہ روتی تھی, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ صحیح ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک دو دفعہ جب ملنے کے لیے آئی نا تو وہ اس کے اندر تب دل میں تھوڑی بہت چیزیں تھیں کہ بھائی اس طرح سے کہ کہہ لو کیا کہہ سکتے ہیں. پھر وہ والی چیز آتی تھی جاتے ساتھ ہی مل کے روئی, آتے ہوئے پھر روئی, پھر ایسا ایسا عادت ہوگی, پتہ تھا اب دور ہی رہنا ہے, تو وہ انگزائٹی لیول کم ہو گیا. کیونکہ جب کہیں آپ نے دور جانا نا پیرنٹس سے, مجھے تو ہمیشہ میں تو اتنی نیگیٹو ہوں, میں تو اتنی منوس سوچے رکھتی ہوں نا, مجھے بلا کہ کیا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے جیسے میں واپس ہی نہیں آؤں گی, میں مر جاؤں گی وہیں پہ, یہ میں آخری دفعہ مل رہی ہوں. مجھے اس طرح کے گندے گھٹیا خیال آتے ہیں. آپ لوگوں کو کبھی آیا ایسے خیال کہ اب میں شاید کبھی نہ مل پاؤں؟
अच्छा, यानी कि मैं ही अब नॉर्मल हूँ, हैं? शुक्र है कुरत है मेरे साथ, हैं? कुरतुलैन ऐसे होता है ना? कभी भी नहीं, मारिया भी सही है। शुक्र है नीचे को मेरे जैसे ख्याल आते हैं। मैम जब मैं आउट ऑफ कंट्री जाने का सोचती हूँ फिर आते हैं। अक्सर आपने जाना है? हफ्सा, यस मैम, जैसे बस इन रास्तों से लास्ट टाइम गुजर रहे हैं। हाँ हफ्सा ऐसे ही है। आए हैं, अच्छा रजा को आते हैं। ठीक है, शुक्र है रजा तुम तो मेरे साथ हो। अच्छा, परसिस्टेंट रिलैक्टेंस होती है इसके लिए। सेपरेशन एंजाइटी में परसिस्टेंट एक्सेसिवली फियरफुल और रिलैक्टेंस होता है to be alone or without major attachment figures at home or without significant adults in other settings। और excessively fear होता है और reluctant होता है alone होने का और major और without major attachment figures, जैसे कि कुछ लोग माँ के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते और बहन भाइयों के बगैर नहीं रह सकते, तो वो जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। persistent reluctance or refusal to go to sleep without being near a major attachment फिगर और टू स्लीप अवे फ्रॉम होम। शुरू से माँ के साथ सोने की आदत थी या बहन के साथ, बड़ी के साथ, तो जैसे ही ये दूर हुए तो मुश्किल ये टेंशन में पड़ जाते हैं कि भी कैसे मैनेज करना है। मेरा एक्सीडेंट हुआ शायद इन्हीं ख्याल की वजह से। मुझे पहले से लग रहा था कि कुछ होने वाला है। नहीं हफ्जा, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि खुदा की तरफ से होती हैं। कैसे हुआ? ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगी हफ्जा? ज़्यादा कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। होता ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमेशा नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। हमेशा जो हम सोचते हैं ना वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचो, इंसान जो है ना उसके अंदर मैग्नेट है। ठीक है? इंसान जो है ना, इंसान की बॉडी, उसमें ना मैग्नेट है। ठीक है? और उसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे अंदर जो मैग्नेट है ना, हम जो सोचते हैं ना, हम जो ख्याल रखते हैं वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, उसको कैच करता है। ठीक है? अपनी तरफ खींचता है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीज़ें आएँगी, बुरा सोचोगे तो बुरा ही आएगा। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये बात बाँध लो कि भई हमने अच्छा सोचना है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ हफ़्ज़ा, मैं तुम्हारे से ज़्यादा ऐसी चीज़ें सोचती होंगी। ठीक है? कि हर वक़्त एक ही चीज़ बात हर वक़्त एक ही बातें माइंड में रखना कि भई अच्छा ऐसे ना हो जाए, यानी कि मेरी बड़ी गंदी सोच है इस मामले में। ठीक है? मैं आपको टू बी फ्रैंक बताऊँ, पता नहीं ऐसे होगा, वैसे होगा। तो मैं जब मुझे ऐसे गंदे ख़्याल आते हैं ना, और पता है क्या, मेरी ऐसी इस तरह की कोई चीज़ है कि जब मैं ऐसी चीज़ें सोच भी रही होती हूँ, वो ज़्यादातर सही हो भी जाती हैं जैसा मैं सोच रही होती हूँ। और मैं अपनी इस गंदी क्वालिटी से इतना डरती हूँ ना कि मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अच्छा, मैं जब मेरे दिमाग में कोई बुरी चीज़, जैसे मैं ये सोचती हूँ, जैसे आजकल मैं ड्राइव कर रही हूँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ मैं कहती हूँ आज एक्सीडेंट हो जाना, खुद सोचती हूँ। और फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं तो पहले बड़ी मनहूस हूँ। ठीक है? मैं अपने दिल में कहती हूँ मैं तो पहले बड़ी मनहूस हूँ, मेरी तो फ़ौरन लग भी जाती है। तो मैं फ़ौरन कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, खुदा के हवाले ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली आप लोगों के लिए, सबके लिए ये मैसेज है, अगर कभी दिमाग में ऐसा ख्याल आए भी तो फ़ौरन से उसको पलट दो। ठीक है?
تو کوشش کرو کہ اپنے مائنڈ کو جو ہے نا اپنی اس طرح کی جو سوچ ہے اس کو ڈائیورٹ کرو، ٹھیک ہے؟ کیا واقعی ہو جائے گی؟ ہاں افراسیاب یہ والی چیزیں لگنے والی نہیں ہوتی، ویسے ہے تو یہ بھی افراسیاب مس ہے بھی، ٹھیک ہے تو یہ بھی مس ہیپ، تو یہ مس ہیپ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ایکسیڈنٹس ہونا یہ وہ ہونا یہ مس ہیپ ہی ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ یہ مس ہیپ یہ ظلم و زیادتی ہو ہی جائے، تمہاری ہو ہی جائے، تو اگر تمہیں لگ رہا ہے تو ہو بھی سکتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ میں آپ کو ایک اس کا کرائٹیریا بتاتی ہوں کہ جو اوپر والا ہے نا، خدا ہے جو، وہ نا ہمارے بہت قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ ہم لوگ نا سمجھتے سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں اوپر تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، نہیں، وہ ہمارے اتنے قریب ہے کہ وہ ہمارے بولنے سے پہلے ہی جان جاتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، وہ ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سر۔ تھینک یو سر۔ تو کیا ہے، تو مبین تم بجائے اس کے کہ تم ایسا خیال لاؤ، تم یہ کیوں نہیں سوچتی، کہا کرو اسی وقت جب ایسی سچویشن آئے، نہیں خدایا ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کریں پلیز، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چیزیں ہمارے سوچنے سے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ حفظہ میم ابھی جب لاہور سے واپس آتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ تھا، بہت سویر فیملی ساتھ، بٹ میم ہمیں چوٹیں وغیرہ کم ہی لگی ہیں، بچت ہو گئی ہے، جو ہوا کار کا ہوا۔ خدا کا شکر ہے کہ حفظہ آپ ٹھیک ہو۔ اب میرا سپٹمبر میں ہوا تھا، آپ لوگ یقین کرو کہ پوری گاڑی جو ہے وہ پورے روڈ کے اوپر ڈرفٹ کر رہی تھی اور اتنے برے طریقے سے گاڑی گھومی ہے، ٹرک لگا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی، اور ہم خدا کا شکر ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہم جہاں جا رہے تھے وہاں پہنچے ہیں، اور بہت آسانی سے، خدا کا شکر ہے، خدا نے ایسے بچایا ہے کہ بس یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ ہاں جو ہم سوچتے ہیں موسٹلی وہی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نا جو ہم سوچتے ہیں وہی چیزیں آتی ہیں۔ ہاں جی بالکل، اقصی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پھر اگر جن کی جو بیسک انسٹنکٹ ہے وہ اگر اتنی اسٹرانگ ہے تو انہیں اچھی چیزیں اور اچھی باتیں سوچنی چاہیے، جیسے کہ مبین کہہ رہی ہے میں جو سوچتی ہوں۔ ہاں بالکل ایسے ہی حافظہ اپنی شکر گزاری کرو، خدا نے نئی زندگی دی ہے تو اپنا یہ تہیہ کرو کہ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی، آمین، خدا سب کی حفاظت کرے۔ چلو اوکے بچوں، پھر ملتے ہیں بعد میں، جتنے لوگ بھی آج چرچ جائیں گے گڈ فرائیڈے، میرے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، خدا میرے لیے آسانیاں کرے آگے، ٹھیک ہے؟ بس اتنا ہی کہہ کے دعا کرنا، اور افرس و رضا بھی جائیں گے جمعہ پڑھنے۔ ہاں جی آمین، چلو اوکے پھر بائے، سب کو خدا حافظ، بائے بائے۔